لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسوله النبي الأمي الذي وجدنا مكتوبا عندنا في التوراة والإنجيل سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن كتابه وهو قوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھیں حامد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم و بزرگان قدر، جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ آج ایام عزا کی 20 تاریخ اور شہدائے کربلا علیہ السلام کا 10واں ہے. اسی مناسبت سے ایک مجلس عزا بعنوان یقین و اطمینان کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. عزیزان گرامی، وہ پروردگار کہ جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمیں عدم کی منزلوں سے وجود کی منزلوں تک لانے والا ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں. وہ خدا متعال کہ جس نے انسان کو شکام مادر سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اس نے تمہیں اب تمہاری ماں کی شکم سے اس حالت میں نکالا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پروردگار عالم نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے بہترین زبان دی، اور ایک سوچنے سمجھنے والا دل دیا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ سب چیزیں ایک مقصد کے تحت پر ہے، ایک مقصد کے لیے ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، تاکہ تم عقل کر سکو، تاکہ تم سوچ سکو، سمجھ سکو، حق و باطل کی تمیز کر سکو. اور پھر وہی خداوند عالم جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اپنے وجود کی نشانیاں خود اس انسان کے وجود کے اندر دکھا دی، کہ وہ خدا کہ جس نے ایک چمڑے کے اندر، ایک بغیر ہڈی کے چمڑے کے اندر بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی. وہ خدا کہ جس نے 2 چربیوں کے ڈھیلوں کو دیکھنے کا ذریعہ قرار دیا. وہ خداوند عالم کہ جس نے 2 نرم ہڈیوں کو سننے کا ذریعہ بنا دیا. اور وہ خداوند عالم، وہ پروردگار عظیم کہ جس نے 2 نازک سے سوراخوں کو انسانی زندگی کا سرچشمہ بنا دیا ہے. وہی پروردگار عالم انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو، سمجھ لو، پہچان لو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے تطمئن القلوب، کہ مومنین کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، یقین ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج یہ دنیا، آج یہ دور ترقی کا دور کہلاتا ہے، سائنس اور دانشمندان کا دور کہلاتا ہے۔ آج یہ دنیا ترقیوں کی معراج پر پہنچ چکی ہے۔ آج وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ جب انسان سوچتا تھا کہ شاید کاش ہم وہ کام کر سکتے، اے کاش ہم وہ کام کر سکتے، اے کاش ہم وہ کام کر سکتے، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ وہ جو کاش کاش ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں وہ سارے کام وجود میں آ چکے ہیں، وجود میں انسانوں کے پاس آ چکے ہیں۔ ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ جب انسان آہیں بھرتا تھا، کہتا تھا کاش میں بھی پرندوں کی طرح سے ہوا میں اڑ سکتا، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ انسان پرندوں کو پرواز میں مات دے رہا ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ جب انسان دریاؤں کی گہرائیوں کو ناپ چکا ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ جب انسان پرندوں کو پرواز میں بھی مات دے چکا ہے۔ آج وہ زمانہ ہے، آج دنیا نے، انسانوں نے چاند کے سیرے کو روند دیا ہے اپنے پیروں تلے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو، کچھ مخصوص بیماریوں کو چھوڑ کر، لیکن اس کے بعد بھی آج بھی اس زمانے میں ایک ایسا سوال ہے جو انسانوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ سارے چیزیں ہیں، آج انسان دولت مند ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس آج بہترین گھر ہے، بہترین کھانے کی غذائیں ہیں، بہترین عیش و عشرت کا سامان ہے، غذائیں ہیں، چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اتنی دولت، عشرت، پیسہ، اطمینان، اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی انسان کا ایک سوال آج بھی زندہ ہے۔ کیا ہے؟ آج بھی انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو میرے پاس ہیں، لیکن اطمینان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ اطمینان کہاں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ آج انسان کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن اطمینان نہیں ہے۔ انسان کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ آج انسان کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن دل میں اضطراب ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ جب ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی، جب تمہارے پاس دولت ہے، جب تمہارے پاس شفا ہے، جب تمہارے پاس چیزیں ہیں، جب تمہارے پاس بہترین غذائیں ہیں، تمہارے پاس بہترین مکان ہے، تمہارے پاس آج سواری ہے، تمہارے پاس سفر کرنے کے بہترین ذرائع ہیں، آج انسان پلک زدن میں اس ملک سے اس ملک میں پہنچ جاتا ہے، آج انسان اس دنیا سے باہر کی پروازیں رکھتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج یہی انسان بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ یہی سوال جب ہم نے مکتب اسلام سے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بھائی ہمیں سب کچھ تو مل گیا لیکن اطمینان کہاں سے ملے گا، تو یہی اسلام نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ اینا تذہبون ایھا المسافرون، اے مسافر تم کہاں چلے جا رہے ہو، آؤ ہماری طرف، آؤ اس مکتب اسلام کی طرف، ہم اس چیز کا جواب دیں گے۔ قرآن مجید نے جو اسلام کا سرچشمہ اس نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر چیز کو تمہیں دنیا میں مل سکتی ہے لیکن اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، اگر تم سکون چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر کے علاوہ کوئی چیز نہیں، کوئی دوسری چیز نہیں جو تمہارے قلوب کو اطمینان دے سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ صرف ذکر خدا ہے عزیزان محترم جو ہمارے قلوب کو اطمینان بخش سکتا ہے، جو ہمیں مطمئن کر سکتا ہے، جو ہمارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے۔ کیونکہ عزیزان محترم ہم دولت کے ذریعے سے مہنگی دوائیں تو خرید سکتے ہیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے۔ ہم دولت کے ذریعے سے بہترین بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ ہم دولت کی وجہ سے غذائیں خرید سکتے ہیں لیکن بھوک اور سیرابی نہیں خرید سکتے۔ ہم دولت کی وجہ سے، دولت کے ذریعے سے بہترین ڈاکٹر تو خرید سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا ہم دولت کے ذریعے سے شفا اور تاثیر نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں کو اطمینان ملے، آپ کے دلوں کو سکون ملے، ہمارے قلوب کو شفا ملے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں اور آپ کو مالک خاک شفا سے ربط لگانا پڑے گا، اس سے اپنا مرتبط، اپنا رابطہ
کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمارے قلوب کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یقین کی منزلوں پر فائز ہو جائیں، تو ہمیں مالک خاک شفا سے مرتبط ہونا پڑے گا، اس سے اپنا رابطہ کرنا پڑے گا، ہمیں اس سے اپنے دلوں کو اس کے دلوں سے جوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے وجود کو کربلا لے جانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جسم کربلا میں ہو تب ہم کربلا میں رہتے ہیں، نہیں، ہمارا دل اگر کربلا میں ہو تب بھی ہم کربلا میں پہنچتے ہیں۔ کیا ایک بار امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ اے میرے صحابی، کیا تم میرے جد کی زیارت کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا، میں پچھلے سال آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے گیا تھا۔ کہا نہیں، کیا تم روز میرے جد کی زیارت نہیں کرتے؟ کہا مولا، یہ تو امکان ہی نہیں، میں اتنی دور رہتا ہوں، میں مدینے میں رہتا ہوں، مولا عراق میں رہتے ہیں، کربلا میں آپ کا مزار ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہر روز اپنے مولا کی زیارت کر سکوں؟ کہا کہ اے میرے صحابی، تو مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے جسمی وجود کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو ہر روز میرے جد امام حسین کی زیارت کر سکتے ہیں۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا کہ ہر روز صدق کے دل سے دل میں امام حسین کو یاد کر کے کہا کرو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ جان لو، یہ جملہ کہنا ہی تمہارا امام حسین کی زیارت میں شمار ہوگا، اور تمہیں اتنا ہی سکون ثواب ملے گا جتنا ظاہر حسین علیہ السلام کو جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھا عزیزان محترم، زیارت کرنے کے لیے، امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جسمی وجود کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روحانی وجود کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنے اس گنہگار وجود کو اس ملکوتی وجود سے ملا لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم بھی آسمان اور ملکوت کی ہماری روحیں بھی ملکوت کی پروازیں کرنے لگتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کربلا سے جوڑ دیں، ہم اپنے دلوں کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ کربلا صرف کربلا نہیں، یہ محمد و آل محمد، اہل بیت گھرانہ محمد و آل محمد، یہ ایسی ہستیاں ہیں جو ہمیں اطمینان سکھانے آئے تھے، ہمارے قلوب کو سکون دلانے آئے تھے، بتانے آئے تھے کہ تم دیکھو آگے والی پیڑھی، آگے والی گھڑیاں، آگے والا زمانہ ہر جگہ پہنچ جائے گا، لیکن اس کا جواب، اس کا ایک سوال ہمیشہ زندہ رہے گا کہ ہمیں اطمینان کیسا ملے، ہمیں اطمینان کیسے ملے۔ لیکن یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بتایا کہ انسان اگر سکون چاہتا ہے تو وہ 2 روٹی بھی اگر کھائے، لیکن اگر وہ خدا پر توکل کرتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط رہتا ہے، ان سے نسبت لگا لیتا ہے، ان سے جڑ جاتا ہے، ان کے وجود کو اپنے وجود سے ملا لیتا ہے، تو کبھی مضطرب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ مطمئن رہے گا، ہمیشہ پرسکون رہے گا، ہمیشہ اطمینان کے ساتھ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ وہ ہمیں اطمینان دلانے آئے تھے۔ کس طریقے سے؟ ہم ذرا سی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں تو اپنے خدا کو بھول بیٹھتے ہیں، ذرا سی مشکلات ہمارے اوپر آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دواز امامی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم اہل بیت کو چاہنے والے، یہ تو سب درکنار، ہم اپنے خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ذرا سی مشکل آ جائے ہم اپنے خدا کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں، اے خدا تو دیکھ نہیں رہا ہے کیا؟ یا خدا تجھے پتا نہیں ہے کیا؟ یا خدا تو نے مجھے ہی کیوں انتخاب کیا اس پریشانی کے لیے؟ ہم خدا پر دوش دینا شروع کر دیتے ہیں ذرا سی اطمینان کے اوپر، ذرا سی مشکلات کے اوپر۔ اتنی ہمارا دل اتنا مذبذب ہو چکا ہے کہ ہم ذرا سی مشکلات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے ہی خالق کے اوپر سوال کھڑا کر دیتے ہیں، خدایا کہ میں ہی ملا تھا اس مشکلات کے لیے۔ لیکن یہ وہ گھرانے، ہمیں اس کی مثال دیکھنا پڑے گا، ہر وقت ہر مورد پر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ یہ ہمیں زندگی جینے سکھانے آئے تھے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی جینا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے مرنا چاہیے اور کس طریقے سے خدا کی راہ میں زندگی کرنا چاہیے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا
خود مولا علی علیہ السلام کی ساری زندگی پر ہم نشان دوڑائیں گے اور نظر دوڑائیں گے، دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کتنی مشکلات بھری تھی، کتنی پریشانیوں بھری تھی۔ ہر دور میں آپ کو ایک نہ ایک پریشانی اور سے جھیلنا پڑا، شروع سے لے کے آخر تک، چاہے وہ نبی کریم کا زمانہ ہو، چاہے وہ خلافت کا زمانہ ہو۔ اس دور سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت تک آپ کی ساری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، یعنی اتنی مشکلات کہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید اسے برداشت نہ کرتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ بھائی ہم جب ایک آدھ مصیبت سال بھر مہینوں میں ایک آدھ مصیبت آتی ہے تو ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ وہ امیر المومنین وہ کیسا عظیم وجود تھا کہ ساری زندگی میں مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود بھی یقین کے اس منزلت پر فائز تھا کہ اس امیر المومنین اس علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کشف الغطاء ما ازدادت فی الیقین، کہ اگر میرے آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے اٹھا دیے جائیں تو اس کے بعد بھی علی کے علم میں یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس درجے کے ایمان اور اطمینان کے اوپر فائز سے امیر المومنین علی علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہمیں سکھانے آئے تھے کہ کس طریقے سے ہم اطمینان اور اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے دل کی جو سوچ ہوتا ہے، جو سمجھنے کے طریقے ہوتے ہیں، ہم کس طریقے سے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے خدا کی راہ پر چل کر، خدا کو یاد کر کر، خدا کے سے توکل کر کر اطمینان کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے کبھی نہیں کہا کہ میرے اوپر یہ پریشانی پڑی تو میرے ساتھ خدایا تو نے یہ کیوں کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ شکر کرتی نظر آتی ہیں، جو ہمیشہ اطمینان کے اولین درجے پر فائز ہوتی نظر آتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ البتہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام آیات الہی ہیں، خداوند عالم کی نشانیاں ہیں، خدا کی مظہر ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہمیں وہ نمونہ نہیں نظر آتا جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی، آپ کی شان میں، آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ کیسے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شیخ الانبیاء بھی ہیں، جو خلیل خدا بھی ہیں، جو امام بھی ہیں، جو رسول بھی ہیں، جو نبی بھی ہیں، 5 ڈگریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک، آپ 5 ڈگریوں پر فائز ہیں۔ یعنی اتنے ڈگریاں ہونے کے بعد کیا مرتبہ ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور یہی جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ فی ابیکم ابراہیم سماکم المسلمین، وہ ابراہیم کی جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جسے خداوند عالم نے زمین و آسمان کے عجائب دکھائے تھے۔ کیسے عجائب دکھائے تھے؟ وہ پروردگار عالم، اس خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے عجائب دکھائے تھے۔ کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جسے پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے عجائب بیٹھے بیٹھے ایک نشست میں دکھا دیے ہوں، لیکن یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے کہ جسے خداوند عالم نے زمین و آسمان کے عجائب بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پر دکھا دیے تھے۔ کس طریقے سے؟ پروردگار عالم سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جس طریقے سے اسی طریقے سے ہم نے اپنے ابراہیم کو، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عجائب دکھائے۔ کس طریقے سے دکھائے؟ کس لیے دکھائے؟ زمین کے بھی عجائب اور آسمان کے بھی عجائب۔ خود اس دنیا میں اتنے عجائب ہیں کہ اگر سائنس نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا، اس کے بعد بھی ایسی ایسی چیزیں، حقائق ہمارے نظروں کے سامنے گزرتی ہے کہ ہم بالکل بے اطمینان یقین نہیں کر پاتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے ایک ہی وقت میں سارے کے سارے عجائب زمین و آسمان کے دکھا دیے تھے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض،
زمین اور آسمان کے عجائب دکھائے تھے. کس لیے دکھائے تھے؟ صرف ایک وجہ سے، صرف ایک چیز کے لیے. کس لیے؟ اس لیے نہیں دکھائے تھے کہ جناب ابراہیم کو اپنے سے اور نزدیک کرنا تھا، نہیں. اس لیے نہیں دکھائے تھے کہ آپ کو کوئی اور دوسرا رتبہ دینا تھا، نہیں. جناب ابراہیم خلیل بن چکے تھے، امام بن چکے تھے، نبی بن چکے تھے، رسول بن چکے تھے. اس کے بعد بھی، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا مرتبہ ہے. اس کے بعد جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کذالک نری ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ان سب ڈگریوں کے بعد اور اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے عجائب اس لیے دکھائے تھے تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے، تاکہ وہ موقنین اور یقین کرنے والوں میں ان کا شمار ہو جائے. دیکھا عزیزان محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو، جو اتنے مرتبے کے بعد بھی خداوند عالم نے انہیں زمین اور آسمان کے عجائب صرف اس لیے دکھائے تاکہ ان کی یقین میں اضافہ ہو جائے. کون کون سے زمین و آسمان؟ ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے خداوند عالم نے ان عجائب کی قرآن مجید میں. کون سے عجائب دکھائے تھے؟ وہی سورہ انعام کی بعد والی آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب ان کو پورا عجائب دکھا دیے. اب اس کے بعد امتحان تو لینا بنتا ہے نا. ہر کسی کو جب انسان کچھ چیز سکھاتا ہے، کچھ چیز بتاتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میرا جس کو شاگرد، جس کو ہم نے سکھایا ہے، استاد چاہتا ہے کہ میں نے جس چیز سکھائی ہے وہ بہترین طریقے سے سیکھا ہو. پھر اس کو چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے، کہ دیکھیں اس نے کیسا سیکھا ہے. عجائب دکھانے کے بعد جناب ابراہیم سے خداوند عالم نے امتحان لینا چاہا. فلما جن علیہ اللیل، یہاں تک کہ عجائب دیکھنے کے بعد ان کے اوپر رات طاری ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے. شب میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جناب ابراہیم نے ستاروں کی طرف نگاہ کی، ستاروں کو دیکھا. قال ھذا ربی، تو انہوں نے سوال کیا اپنے آپ سے، کیا یہ میرا رب ہے؟ البتہ یہ سوال خود سے تھا، لیکن دکھانا تھا دوسروں کو کہ دیکھو کس طریقے سے خدا تک پہنچا جاتا ہے، کس طریقے سے خدا کی معرفت عطا کی جاتی ہے. بظاہر خود سے سوال تھا. کہا فلما جن علیہ اللیل، یہاں تک کہ رات طاری ہو جاتی ہے. رأى کوكبا، تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا، چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، بہترین، جو اپنے وجود کے ساتھ ٹمٹما رہے تھے آسمان میں. قال ھذا ربی، تو ابراہیم نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا ربی، کہ یہ ستارے میرے رب ہیں جو اتنے چمکدار روشن ہیں. فلما افلا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور سارے کے سارے صبح کی روشنی میں گم ہو جاتے ہیں. قال لا احب الافلین، ابراہیم نے کہا کہ بھائی جو چیز ڈوب جائے، جو چیز روشن ہونے کے بعد اس کی روشنی ختم ہو جائے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ خدا جناب ابراہیم کی معرفت تھی. اس کے بعد فلما جن علیہ رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما رأى القمر بازغا، اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا. قال ھذا ربی، پھر اپنے آپ سے سوال کیا کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا ربی بازغا، یہ تو چمکدار بھی، ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے. فلما افلا، اس کے بعد چاند بھی ڈوب جاتا ہے. قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الظالمین، کہ اگر خداوند عالم میری ہدایت نہیں کرتا تو میں ابراہیم بھی ظالم میں شمار ہو جاتا، میرا شمار بھی گمراہوں میں ہو جاتا. دیکھیے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا، خدا اگر تمہاری ہدایت نہیں کرے تو کوئی شخص تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا. لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، کہ اگر خداوند عالم میری ہدایت نہیں فرماتا تو میں بھی اسے اپنا خدا سمجھتا، یہ ستاروں کے پرستش کرتا، چاند کو پوچھتا. اس کے بعد پھر آگے بڑی آیت، کہا فلما رأى الشمس بازغة، اس کے بعد انہوں نے سورج پر نگاہ کی. قال ھذا اکبر، کہا کہ یہ، قال ھذا ربی، یہ سورج میرا رب ہے. ھذا اکبر، اور یہ تو بہت بڑا بھی ہے، یہ چمکدار بھی ہے، یہ روشن بھی ہے، یہ زمین و آسمان کو روشن کر سکتا ہے، یہ اپنی نور کے ذریعے سے ساری
دنیا کے چلنے کا باعث ہے. اگر اس کا نور نہ ہو تو سارے درخت سوکھ جائیں. اگر اس کا نور نہ ہو تو یہاں کا ایک جگہ کا پانی دوسری جگہ بھاپ بن کر منتقل نہ ہو برسات کی صورت میں. اگر یہ سورج نہ ہو تو بہت ساری چیزیں خود بخود مر جائیں. قال ھذا ربی، کہا کیا سورج تو میرا رب نہیں ہے، چاند ستارے میرے رب نہیں، چاند میرا رب نہیں. سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. اس کے بعد فلما افلت، یہاں تک کہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے. قال، یہاں تک کہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے. قال انی بریء مما تشرکون، اے قوم تم جن لوگوں کی پوجا کرتے ہو، جن لوگوں کی پرستش کرتے ہو، انی بریء مما تشرکون، میں تم سے براعت کرتا ہوں، میں تم سے براعت کرتا ہوں. یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز ڈوب جائے وہ کبھی رب نہیں ہوا کرتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان تھا، یہ امتحان تھا کہ خداوند عالم نے جب ان کو ملکوت کے عجائب دکھائے، زمین و آسمان کے عجائب دکھا دیے، تو ماشاءاللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں. خدا کا دوست اگر جسے کسی کو لقب ملا ہے تو جناب ابراہیم ہے. جناب ابراہیم نے زمین و آسمان کے عجائب دیکھنے کے بعد اپنے امتحان میں کامیاب تو ہو گئے عزیزان محترم، لیکن اس کے بعد بھی کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنی جبین کو اس کے سامنے جھکاتا ہوں کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے، سورج کو روشنی بخشی ہے. لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جناب ابراہیم کا اطمینان بھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں بولتا عزیزان محترم، جناب ابراہیم بہت عظیم شخصیت ہے، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے. جناب ابراہیم اسلام کا عظیم چہرہ ہے جناب ابراہیم. لیکن اتنے عجیب عجائب دکھانے کے بعد بھی ایک وہ منزل آتی ہے کہ جناب ابراہیم کو اپنے دست نیاز کو اٹھانا پڑتا ہے اس بے نیاز کے سامنے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے خدایا مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. خداوند عالم نے پھر سوال کیا، اے ابراہیم کیا تم نے زمین و آسمان کے ملکوت کے عجائب نہیں دیکھے ہیں؟ کہا بے شک دیکھے ہیں. کیا تم نے میں نے تمہیں بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پر زمین و آسمان کے عجائب نہیں دکھا دیا؟ کہا کہ دکھا دیا، آپ نے سب دکھایا، میں نے امتحان لیا، پاس ہو گئے. پھر یہ کیسا سوال ہے رب ارنی کیف تحیی الموتی، خدایا مجھے دکھا دے کہ تو کس طریقے سے مردے کو زندہ کرتا ہے. تو خداوند عالم نے پھر سوال کیا، اولم تؤمن، سوال بھی بڑا عجیب ہے. جناب ابراہیم نے سوال کیا تھا خدایا مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. خداوند عالم نے سوال کیا، اے ابراہیم اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم اطمینان نہیں رکھتے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے مجھ پر کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے خدایا میں تجھ پر پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں لیطمئن قلبی، تاکہ میں یہ دیکھ لوں، تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، میرے دل تجھ سے اور نزدیک آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے کائنات کے عجائب دیکھنے کے بعد، ساری چیزوں کے عجائب دیکھنے کے بعد اس منزلت پر پہنچتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی لیطمئن قلبی، مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے. وہ ابراہیم ہے جو اطمینان کے لیے سوال کرتا ہے خدایا مجھے دکھا دے، اور وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی ذات ارجعی، میرے پاس پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر. یہ وہ ذات ہے زان محترم، حقیقت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جس نے کائنات کے عجائب دیکھے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اطمینان کے اس درجے پر فائز نہیں ہوئے، اس درجے پر
जिस مرتبے پر، جس درجے پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فائز تھے. اسی لیے عزیزان محترم، ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل اطمینان سے بھر جائے، تمہارا دل سکون سے بھر جائے، تو میری الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، میرے ذکر کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس لیے عزیزان محترم، بس یہی تو وجہ ہے، یہی وجہ ہے، اسی لیے ہم ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے. کیوں؟ خدا نے نہیں کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر کے ذریعے سے مومنین کے دلوں کو سکون ملتا ہے، مومنین کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اسی لیے تو ہم ذکر علی کرتے ہیں اپنی مجلس میں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ذکر علی کی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں؟ لأنہ ذکرہ ذکری، نبی کریم نے فرمایا کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. کبھی فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، کبھی ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر، مجلس وہ نہیں بولتے کہ ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھ جائیں وہاں پہ ذکر کرنا شروع کر دے اسے مجلس، نہیں، جہاں بھی علی کا ذکر شروع ہو جائے وہ مجلس ہے، عزا ہے، وہ مجلس ہے مولا علی امیر المومنین ہے، وہ مجلس اہل بیت ہے، جہاں بھی مجلس شروع ہو جائے، ذکر شروع ہو جائے. اس لیے فرمایا یہ حدیث ہے، صرف سننے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. خدا کا ذکر تو ہے ہی عبادت، خدا کا ذکر تو عبادت ہی ہے. اسی لیے سارے محترم جناب میثا بن تمار نے دار پر چڑھ کر بھی ذکر علی کو نہیں چھوڑا. ارشاد فرمایا لاؤ کاغذ اور قلم لے کے آؤ کہ میں اپنی زبان سے وہ چیزیں بیان کر دوں جو خزانے علی کے سینے میں دفن ہو چکے تھے، میں تم تک پہنچا دوں اس سے پہلے کہ میری زبان کاٹ لی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھو. اس سے پہلے کہ میری زبان کو کھینچ لیا جائے، میں وہ خزانے تم تک منتقل کر دو جو علی کے سینے میں دفن ہیں. یہ ہے ذکر علی. عزیزان محترم، جب ہم اپنے وجود کو، اپنے ساری وجود کو ذکر علی سے پیوست کر سکتے ہیں، جب علی کا ذکر ہمارے وجود میں رچ بس جاتا ہے تو میثا میں تمار پیدا ہوتا ہے جو اطمینان کے اس درجے پر فائز ہوتا ہے. چھوٹی سی بات ہے یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس درخت کو پروان چڑھانا جسے پتا ہو کہ اے میثا میں یہ وہ درخت ہے جس پہ تمہیں پھانسی پر لٹکایا جائے گا، یہ وہ درخت ہے کہ جس پر تمہیں دار پر چڑھایا جائے گا، تمہاری زبان کو گدی سے کھینچ لیا جائے گا. اگر ہم بچپنے میں اگر یہ بات سن لیں، یقین ہو اگر بچپنے میں یہ بات سن لیں تو ہم بڑھاپے مرتے مر جائیں گے، لیکن ہمیں اطمینان نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. بھائی ہم اس میں مرنے والے ہیں، کب مر جائے، کب ہمیں چڑھا دیا جائے، کب ہمیں سولی پر چڑھا دیا جائے، اطمینان ملے گا نہیں. لیکن یہ وہ اطمینان والے گھرانے سے متصل لوگ تھے. جناب میثا بن تمار علیہ السلام، ہماری جان تو میثا علیہ السلام کے اوپر فدا ہونی چاہیے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود کو ذکر اہل بیت میں رچ بسا دیا تھا، اپنے وجود کو فروخت کر دیا تھا اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت خرید لی تھی، تبھی تو دار پر چڑھے ہوئے ہیں. کیسی اطمینان تھا یہ، کیسا دلی سکون تھا کہ دار پر چڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ذکر علی کر رہے ہیں، پتا ہے ابھی زبان کھینچ لی جائے گی. حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کا کہا ہوا جھوٹا کر دوں، میں علی کا کہا ہوا جھوٹا کر دوں گا. ابن برجان نے کہا تھا نا کہ اگر علی نے یہ کہا ہے کہ تمہاری زبان گدی سے کھینچی جائے گی تو میں علی کا کہا ہوا جھوٹا کر دوں گا. تو میثا بن تمار نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے مولا کا کہا ہوا ہے. اتنا زیادہ یقین، اتنا زیادہ اطمینان
کہ وہ خود ظالم کہہ رہا ہے کہ میں یہ ظلم نہیں کروں گا. کہا نہیں تم یہ ظلم کرے گا, تو یہ ظلم کرے گا. مجھے اطمینان ہے, کیوں؟ کیونکہ میرے مولا نے کہا ہے, میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے. یہ ذکر کے اوپر فائز ہے. ہاں زان محترم, یہ ذکر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اطمینان کی منزلوں پر فائز ہو جائیں, تو ہمیں اپنے وجود کو اہل بیت سے منسلک کرنا پڑے گا, خاص کر کربلا کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طریقے سے پریشانیوں میں اطمینان دکھایا جاتا ہے, یقین دکھایا جاتا ہے, مضطرب نہیں ہوا جاتا. عجیب اطمینان دیکھنے کو ملتا ہے کربلا میں. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک خود ہمارے دوست نے مجھ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے دوست کو فرزند خداوند عالم نے فرزند عطا فرمایا. بہت عظیم عجیب واقعہ ہے زیادہ محترم. ہمارے دوست کو خداوند عالم نے فرزند عطا کیا. کچھ دن گزرتے ہیں کہ ہمارے دوست اپنے اہلیہ سے سوال کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے کتنا پیارا ہمارے اوپر لطف و کرم کیا ہے اور ہمیں فرزند کی نعمت سے عطا فرمایا ہے. ایک جملہ کہتا ہے میرا دوست اپنی اہلیہ سے کہ اے کاش کتنا اچھا ہو کہ میرا یہ بچہ بھی کربلا کی راہ میں قربان ہو جائے. کاش میرا بچہ شہادت کی درجے پر فائز ہو جائے. البتہ وہ مذاق کی صورت میں تھا. کتنا اچھا ہوگا کہ میرا بچہ بھی شہادت کی منزلوں پر فائز ہو جائے. عزیزان محترم, ماں تو ماں ہوتی ہے. اپنا بچہ صرف اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ اس بچے کی ماں نے اپنے شوہر کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میرا بچہ ابھی 2 مہینے کا بھی نہیں ہوا, 3 مہینے کا بھی نہیں ہوا اور تم ایسی دعا کر رہے ہو. کہا کہ شہادت تو بہت اچھی چیز ہے. کہا بہت اچھی چیز ہے, لیکن ایک ماں کے دل کو یہ گوارا نہیں کہ وہ اپنے بچے کو, چھوٹے سے بچے کو خون میں سنا ہوا دیکھے. ہائے وہ کربلا کی مائیں کس طریقے کے اطمینان کی معراج پر فائز تھی کہ اپنی اولاد کو اپنی گودی میں اٹھا کر دیتے ہیں کہ اے مولا لے جائے میرے علی اصغر کو اپنی راہ میں قربان کر دے. ہائے وہ رباب کتنے اطمینان کی معراج پر فائز تھی. ہاں ہماری جانیں قربان ہو زان محترم. کربلا ایک درس گاہ انسانی ہے. ہم چاہیں تو کتنے درس اس کربلا سے لیں. اگر اطمینان کی ملکہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس ملکہ کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ. اگر اطمینان دیکھنا چاہتے ہو تو جناب زینب کی صورت میں دیکھو. جناب زینب وہ ہیں جنہوں نے طلعہ زینبیہ میں بھائی کے سر کو تن سے جدا ہوتے دیکھا لیکن اطمینان کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھونے دیا. جناب زینب وہ ہیں کہ جو چلتے ہوئے خیمے کے درمیان نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن اطمینان کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. جناب زینب وہ ہیں جو خود چلتے ہوئے خیموں کی لکڑیوں کو اٹھا کر جناب عباس کا کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. ایک بار کہتی ہے عباس تم کہاں ہو؟ تمہاری زینب تمہارا کام کر رہی ہے لیکن اطمینان کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. جناب زینب وہ ہے جب بازار کوفہ اور شام سے گزارا جاتا ہے. کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کی ملکہ ہوا کرتی تھی جناب زینب, جن کا بابا جہاں کا خلیفہ تھا. اس کوفے میں جناب زینب کو بغیر چادر کے بغیر عبایا کے گھمایا جاتا ہے لیکن جناب زینب نے اطمینان کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. عزیزان محترم, جب لوگ کوفے کے چھتوں سے اوپر سے صدقوں کی کھجوریں خیرات میں پھینکا کرتے تھے, جناب زینب اوپر دیکھا کرتی تھی ہم سعادات ہیں لیکن کبھی اطمینان کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. عزیزان محترم, جب یزید کا دربار آتا ہے, یزید کا دربار میں جناب زینب نے ایسا خطبے بیان کیے کہ جس میں
اطمینان کی میراث نظر آتی ہے۔ یزید نے پوچھا کہ اے زینب تم نے کربلا سے شام تک اپنے آپ کو کیسا پایا؟ جناب زینب نے ایمان اور اطمینان میں ڈوبا ہوا جملہ ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا، اے یزید تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، ہمیں بے چادر کر دیا، ہمارے گھر کو لوٹ لیا، لیکن یہ جان لے ہم نے خدا کے لیے اپنے کاموں کو انجام دیا ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے مرتے دم تک مشکلوں و پریشانیوں میں ہمیں خدا کا شکر کرنا عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت کا گھرانہ جب کہ شام سے مدینہ تشریف لاتا ہے، اب حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ پانی دیکھتے ہیں تو گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، کھانا دیکھتے ہیں تو گریہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہائے میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، ہائے میرے بابا کو بھوکا شہید کیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، قصاب کی حالت ہے کہ امام کو دیکھتے ہی اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کہاں امام دیکھ لیں اور گریہ کرنا شروع کر دیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام سجاد معمول کے طور پر گھر سے باہر نکلے، ایک نیا قصاب فروش تھا، دکان کھلی ہوئی، امام سجاد گردن جھکائے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی گردن کو اوپر اٹھا کے کیا دیکھتے ہیں؟ جانور کا ذبیحہ، کٹا ہوا گوشت لٹکا ہوا ہے۔ امام سجاد ایک مرتبہ زور سے چیخ ماری بیٹھ جاتے ہیں، کہا اے قصاب یہ بتا کیا تو نے جب اس جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا اسے پانی پلایا تھا؟ کہا مولا میں نے اسے ذبح کرتے وقت پانی پلایا تھا۔ کہا اسے کھانا کھلایا تھا؟ کہا مولا کھانا کھلایا تھا۔ کہا جب اسے ذبح کیا تو سامنے کوئی دوسرا جانور تو نہیں تھا؟ کہا مولا جب اسے ذبح کیا تو یہ اکیلا تھا، کوئی جانور نہیں تھا۔ کہا جب یہ ذبح ہوا تو یہ بچہ تو نہیں تھا، اس کے دانت تو نکل آئے تھے؟ کہا ہاں مولا یہ 2 سال کی عمر کا جانور تھا، اس کے دانت نکل آئے تھے۔ مولا نے ایک آہ بھری ارشاد فرمایا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا حسین، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے، میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا ہے، جانوروں کو شہید ذبح کیا جاتا ہے تو کھانا کھلایا جاتا ہے، میرا بابا بھوکا شہید ہو گیا۔ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک دوسرا جانور ذبح کرتے ہوئے سامنے نہیں ہوتا، لیکن ہائے میرا بابا ذبح ہوتا رہا، سکینہ دیکھتی رہی، ہائے اللہ زینبیہ پہ بیٹھے بیٹھے زینب دیکھتی رہی، میری زینب میری بھوپی دیکھتی رہی، میرا بابا شہید ہو گیا۔ ہائے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کے دانت دیکھ لیے جاتے ہیں، ہائے میرے 6 ماہ کا علی اصغر کہ جس کے دانت بھی نہ نکلے تھے، ہے 3 بھال کے تیر سے ننھے سے گلے پر وار کیا گیا، میرے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب الحسین و اولاد الحسین و حسین۔